السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز ITI یعنی استنبول، تہران اور اسلام آباد فری ٹرین پروجیکٹ کو اگلے سال باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا اظہار ترکی کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کو بحال کرنے سے متعلق ایران، پاکستان اور ترکی میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کی بحالی سے متعلق تمام تر معاملات نپٹا لیے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی کیا اہمیت ہے، اس کو کب انیشیٹ کیا گیا اور اس سے پاکستان اور دوسرے ممالک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اور اچھی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترکی، پاکستان اور ایران کی اقتصادی تعاون کی تنظیم یعنی ECO کے تحت اس فریٹ یعنی مال بردار ٹرین پروجیکٹ کے ٹرائلز 2009 میں کیے گئے تھے اور اس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 14 اگست کو کیا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ 3 ملکوں کا یہ تجارتی راہداری پروجیکٹ ٹیسٹ رن سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس ریل روٹ کی کل لمبائی 6553 کلومیٹر ہے، جس میں سے 2603 ایران، 1990 پاکستان اور 1950 ترکی میں ہے۔ فرینڈز، جہاں تک اس پروجیکٹ کے فوائد کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلا فائدہ وقت کی بچت کی صورت میں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابتدائی ٹرائلز کے دوران اسلام آباد سے استنبول پہنچنے میں فری ٹرین کو 13 دن لگے تھے، جبکہ بعد میں اس کو 11.5 دن تک کم کر دیا گیا تھا۔ تاہم اگر روایتی طور پر سمندر کے راستے سے یورپین ممالک سے اشیاء پاکستان کو بھیجی جائیں تو ان کو 45 دن لگتے ہیں۔ اس ٹرین پر زیادہ سے زیادہ 40 فیٹ کے 20 کنٹینرز کی گنجائش موجود ہے، جبکہ دوسرا بڑا فائدہ جو اس پروجیکٹ سے حاصل ہوگا وہ روایتی روٹ سے کرائے کی مد میں 30% بچت کی صورت میں تمام متعلقہ ممالک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح سے تیسرا بڑا فائدہ اس فری ٹرین سے تینوں ملکوں کی آپس میں تجارت کی صورت میں ہوگا۔ نہ صرف اس کی مدد سے تینوں ممالک ایک دوسرے کو کم وقت میں اشیاء بھیج سکیں گے، بلکہ اس سے چیزوں پر ایکسٹرا ایکسپینس کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر پروڈکٹس نسبتاً کم قیمت میں دستیاب ہوں گی۔ اس راہداری کی مدد سے تینوں ممالک کی باہمی تجارت کے حجم کو بھی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ان تینوں ممالک کو تجارتی فائدے کے علاوہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے باقی رکن ممالک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ITI پروجیکٹ سے افغانستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبیکستان بھی مستفید ہوں گے۔ اس کوریڈور سے ایک اور فائدہ جو مستقبل میں حاصل ہونے کی توقع ہے وہ اس پروجیکٹ کی یورپ تک ایکسپینشن ہے۔ یہ روٹ دراصل یورپ اور ایشیا میں تجارت کی غرض سے ایک افورڈیبل، شارٹ اور محفوظ راستہ بن سکتا ہے، اور یہ پروجیکٹ خطے کے کئی ممالک کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ ترکی کے شہر استنبول سے 76 کلومیٹر انڈر واٹر مرمرے ریلوے ٹنل کی مدد سے اس روٹ کو یورپ کے ریلوے نیٹ ورک سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ویورز، آپ اس پروجیکٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کئی دوسرے ممالک نے اس پروجیکٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کو مشرق وسطیٰ اور یورپی منڈیوں تک پھیلانے کی خواہش ظاہر کی۔ دفاعی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو یہ پروجیکٹ انڈیا کے چابہار پروجیکٹ کو کسی حد تک انڈرمائن کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ موجودہ دور میں مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات کے پیچھے تجارت بہت بڑی ڈرائیونگ فورس بن چکی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ پروجیکٹ مددگار ثابت ہوگا اور تجارتی لحاظ سے اس فری ٹرین پروجیکٹ سے جڑے ممالک ایک دوسرے کو بین الاقوامی اور علاقائی فورمز پر سپورٹ کریں گے۔ آخر میں اگر یہ پروجیکٹ کامیابی سے چل پڑتا ہے تو میری ذاتی رائے میں مستقبل کے پاکستان، چائنا، رشیا اور ترک بلاک میں ایران اور خطے کے دوسرے ممالک کو ایک ساتھ لا کھڑا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ویورز، اس فری ٹرین کے آغاز کے بعد عین ممکن ہے کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی پر تینوں ممالک کے درمیان بالخصوص اور باقی رکن ممالک کے تناظر میں بالعموم مسافر ٹرین سروس بھی شروع ہو سکے۔ اس صورت میں نہ صرف تینوں ملکوں کے شہریوں کے لیے ایک دوسرے کے ممالک میں آنے جانے کے لیے ایک سستی سفری سہولت میسر ہوگی،
بلکہ مسافر ٹرین پروجیکٹ کو جلد شروع کرنے کے حوالے سے ترکی کی پہلے سے موجود پیسنجر ٹرینز بنانے کی صنعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تینوں ممالک مل کر ایک مسافر ٹرین سروس جلد شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسافر ٹرین کے چلنے سے متعلقہ ممالک کی سیاحت کی صنعت کو بھی فروغ ملے گا، جبکہ پاکستان سے ایران، عراق اور شام میں جانے والے زائرین کو بھی ایک سستی اور محفوظ سفری سہولیات دستیاب ہوں گی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویورز، پاکستان کی اکانومی سے متعلق کچھ اچھی خبریں آپ کو بتاتا چلوں۔ پاکستان میں ایم جی موٹرز نے اپنی ایس یو ویز گزشتہ ماہ متعارف کروا دی تھیں، تاہم کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کو اب تک 10,000 سے زائد آرڈرز مل چکے ہیں۔ یاد رہے کہ چائنیز کمپنی سائیک نے برٹش ایم جی کو 2006 میں خرید لیا تھا۔ یہ کمپنی پاکستان میں ایم جی زی ایس، ایم جی ایچ ایس اور ایم جی زی ایس ای وی یعنی الیکٹرک وہیکل متعارف کروا رہی ہے۔ اس کے کچھ ویریئنٹس کی پروڈکشن تو پہلے ہی سٹارٹ ہو چکی ہے، جبکہ کچھ کی جون 2021 میں سٹارٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ملائیشین آٹو موبائل کمپنی پروٹون نے بھی اپنی X70 ایس یو وی متعارف کروا دی ہے، اور یہ پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری میں انٹر ہونے والا ایک اور بڑا نام ہے۔ جبکہ دوسری طرف چائنیز کمپنی شنگھان پاکستانی کمپنی ماسٹر موٹرز کے ساتھ مل کر اپنی سیڈان جنوری میں متعارف کروا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چائنیز کمپنی DFSK نے بھی اپنی گلوری 580 پرو ایس یو وی بھی لانچ کر دی ہے۔ ویوز گو کہ DFSK اور شنگھان پہلے سے ہی پاکستانی مارکیٹ میں موجود ہیں، تاہم ایم جی اور ملائیشین کمپنی پروٹون کے پاکستان میں انٹری سے نہ صرف پاکستان میں جابز کے مواقع پیدا ہوں گے، بلکہ دیگر بڑی آٹو موبائل کمپنیاں بھی جلد پاکستان کا رخ کریں گی۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس نہ صرف پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی راہ ہموار کریں گی، بلکہ الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ویورز، پاکستان ایئر فورس نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، جس میں ممکنہ طور پر پاکستان ایئر فورس کے چیف نے چائنیز ایئر کرافٹ میں فلائی کیا ہے، جبکہ اس ویڈیو کا ٹائٹل، جو بنیادی طور پر PAF کے سربراہ سے منسوب لگتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ چائنیز ملٹری ایویشن ٹیکنالوجی دور جدید کے جنگی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بیان یا ٹائٹل سے ایک تو اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ پاک فضائیہ اپنی مستقبل قریب کی ایئر کرافٹ ریکوائرمنٹ کے تناظر میں چائنیز آپشن ہی منتخب کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے چائنیز J-10C ایک موسٹ سوٹیبل آپشن نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم ماضی میں اپنی ویڈیوز میں اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان ایئر فورس J-10C کا انتخاب کرتی ہے تو یہ ایئر کرافٹ پہلے سے موجود F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں کے فلیٹ کو سپورٹ دینے اور میڈیم کیٹیگری میں ایک ملٹی رول پلیٹ فارم کی پاک فضائیہ میں شمولیت کا باعث بنے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔